الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی رسول، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں۔ کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جس کا انجام فنا ہو جانا ہے، اور یہ قانون اٹل ہے قدرت کا، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج ہم دیکھیں، ایک مسجد نہیں بلکہ تمام مساجدوں کا یہ حال ہے کہ قرآن اچھی خاصی تعداد میں مساجدوں میں رکھے ہوتے ہیں، جو خوب تعداد ہوتی ہے، لیکن پڑھنے والوں کی اس کو کھول کر اس کو پڑھنے والوں کی بہت کمی نظر آتی ہے۔ اتنا بھی لوگوں کو وقت نہیں ملتا کہ کم از کم قرآن کی 2 آیتوں کی ہی تلاوت کر لیں۔ نماز پڑھنا بھی لوگوں کو اتنا وقت نکالنا بھی بہت بھاری پڑ رہا ہے۔ لگتا ہے سماج میں دکھاوے کے لیے یہ فارمیلٹی ہی پوری کی جا رہی ہے، ورنہ اگر دل سے لگاؤ ہوتا
تو پھر وقت ہی وقت ہوتا اور نماز میں بھی دل لگتا اور قرآن کی کم از کم 2 آیتوں کی تلاوت ضرور کر لیا کرتے۔ مساجدوں میں قرآن اسی لیے رکھے ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے آدمی آئے اور نماز سے فارغ ہو کر کم از کم تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لیں، اسی لیے مساجدوں میں قرآن موجود ہوا کرتے ہیں۔ اور ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن تو میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں موجود ہیں، طاقوں میں سجے ہوئے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک مسلمان کا گھر موجود ہے۔ لیکن حال ہمارے گھروں میں بھی یہی ہے کہ برسوں گزر جاتے ہیں لیکن قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ جب کبھی گھر کی صفائی کا موقع ملا، گھر کو توڑنا ہوا یا اس میں پینٹ کرانا ہوا، تو اپنے سامان کو بڑی حفاظت کے ساتھ باندھ بوند کر ایک طرف رکھ لیتے ہیں، لیکن جب قرآن کا نمبر آتا ہے تو کہ جاؤ اس کو اٹھاؤ اور مسجد میں رکھ آؤ۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ کیا ہم نے علماء کرام سے یہ نہیں سنا کہ پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمام عبادات میں یہ عبادت یعنی قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بڑا عبادت گزار شمار ہوتا ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ قرآن اس کا نام ہی کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام۔ تو جو شخص اللہ کی بولی بولنے والا ہو، اللہ کے کلام کی قدر کرنے والا ہو، اس کی تلاوت کرنے والا ہو، تو کیوں نہ پروردگار عالم کو اپنے اس بندے پر پیار آئے گا، چونکہ وہ بولی ہی اپنے مالک کی بول رہا ہے۔ لوگوں، یاد رکھو کہ اگر قرآن کو پڑھنے کے بعد میں یوں ہی اس کو رکھ کر چھوڑ دیا ہے اور بھلا دیا ہے، تو اس وقت جو آپ کی اصل کامیابی کا وقت آئے گا، یہ تو ایک دنیا مسافر خانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اصل زندگی، اصل کامیابی آپ کی آخرت میں ہی آپ کے لیے فیصلہ ہونا ہے۔ تو اس وقت، حساب و کتاب کے وقت میں، ایسے شخص کو جس نے قرآن تو پڑھ لیا مگر اس پر عمل نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی، اس کو کھول کر نہیں دیکھا، کبھی نہیں پڑھا، تو ایسا شخص جو ہے اس وقت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کسی کو نہیں دیکھ سکتا، کچھ نہیں دیکھ سکتا، ایک اندھے ہونے کی حیثیت سے ایک محتاج جیسی اس کی حیثیت بن جائے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرف فکر کریں اور اپنے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تعلیمات پر عمل کریں، جس سے کہ آپ دنیا میں بھی سرخ رو رہیں اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں۔ پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کو بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے اور اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے اور حرام کو حرام جانتا ہے اور اللہ کے کلام سے اس کو محبت ہے، تو مدنی آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے خاندان کے یا اس کے اڑوس پڑوس کے ایسے 10 لوگ جن کے لیے جہنم لکھ دیا گیا ہوگا،
ان 10 لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت کو پروردگار عالم قبول فرمائے گا اور ان کی شفاعت ہو جائے گی۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ کم انعام نہیں ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہو جہنم کا، جس کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا گیا ہو، اور ایسے موقع پر اس بادشاہ کے حضور یہ درخواست دے کوئی شخص کہ ان کو معاف کر دیا جائے، اور اس کی اس درخواست کو قبول کر کے ان کو معاف کر دیا جائے، تو یہ اس شخص کا کتنا بڑا اعجاز ہے۔ اس بڑے بادشاہ جس کے دربار میں تمام بادشاہ ایک محتاج ہیں، حقیر ہیں، ایسے بڑے بادشاہ کے دربار میں اس شخص کی درخواست کو قبول کرنے کے بعد میں فیصلہ فرما دیا جائے، تو یہ بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اعجاز ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے قرآن کو پڑھا ہے اور اس کے حلال کو حلال سمجھا ہے اور حرام کو حرام جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بڑی رحمت ہے اس شخص پر کہ اس کی بات مان لی جائے، اور ایسے لوگوں کے لیے جس کے لیے فیصلہ فرما دیا گیا کہ ان کے لیے جہنم ہے اور ان کو بھی معاف کر دیا جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کی فکر کریں اور خیال کریں۔ بے شک میں یہ مانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھی جو ضرورتیں ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور سب چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزاریں، لیکن یہ بھی آپ کو ماننا ہے کہ یہ سب مال و متاع اور دنیا کی بھاگ دوڑ، دنیا کے یہ عیش و آرام اور تمام محل اور مال و دولت سب کچھ یہی رہ جانا ہے، یہ صرف ایک مسافر خانہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کی ضرورتیں بھی آپ پوری کریں، مگر صرف نظر میں یہ رکھتے ہوئے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں وقت گزارنا ہے، اس سفر میں جو ہماری ضرورت ہیں وہ پوری کرنا ہے۔ اصل زندگی ہماری، اصل کامیابی ہمارے لیے ایک آخرت ہی ہے۔ تو اس لیے جب نماز کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں تو اس میں بھی اپنے لیے خشوع اور خضوع کو لازم کریں، اور یہ عمل بھی ہمارا نماز پڑھنا بھی ایک خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب نماز کے لیے گھر سے آئیں تو بہت خاکساری کے ساتھ ادھر ادھر توجہ نہ دیں، کسی بات پر ادھر ادھر الٹی سیدھی چیزوں کو نہ دیکھیں، بلکہ اپنی نیچی نگاہ کیے ہوئے اللہ کے اس دربار میں جو ایک مسجد ہے، مسجد ہے جہاں سجدے کیے جاتے ہیں، اس جگہ کے لیے آئیں اور ایک جگہ مل جل کر نماز ادا کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، اور تھوڑا سا وقت اتنا نکال لیں کہ کم از کم 2 آیتوں ہی کی تلاوت صحیح تلاوت کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک دل بنایا ہے۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کا بھی دل بنایا ہے، اور قرآن کا دل ہے سورہ یاسین شریف۔ جس نے سورہ یاسین شریف کی ایک مرتبہ تلاوت کر لی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا جائے گا کہ ایسا ہے جیسے اس نے 10 قرآن تلاوت کیے۔ اور سورہ ملک جو تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے لیے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورت کو ہی شفاعت والی سورت کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس کو تلاوت کرتا ہے، یہ سورت پروردگار عالم کے حضور اس پڑھنے والے کی شفاعت